إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیے۔ اس آیت میں راہ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، اور مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ شان نزول: جب انصار نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے رب عز و جل کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جنت۔ وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ انجیل میں بھی مجاہدین کی جزا کا بیان ہے۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے کہ اولاً تو آج کی انجیل تحریف شدہ ہے۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا اعتراض کہ جب قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت یقیناً موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں عیسائی موجود تھے اور قرآن کی آیت پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے۔ اور ثانیاً یہ کہ آج کی انجیل میں بغور دیکھیں تو اس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے۔ ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا کریم ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے۔ فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جنت اور اس کے لیے جان قربان کرنے والوں کی عظمت۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بھی بیان ہے اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو۔ یہاں جنت کی طرف سے متعلق ایک حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت حکم بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لشکر کی ایک طرف موجود تھے اور 3 دن سے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے بھوک کی وجہ سے چوس رہے تھے۔ جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے بے تاب ہو کر ہڈی پھینک دی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے عبداللہ، ابھی تک تیرے پاس دنیاوی چیز موجود ہے،
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس دوران تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو آپ نے یہ اشعار پڑھے، تو نے صرف یہ انگلی کٹوائی ہے اور راہ خدا میں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ اے نفس شہید ہو جا ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی تھی تجھے وہ چیز دی گئی۔ اب اگر تو بھی ان دونوں یعنی حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح شہید ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے تاخیر کی تو تحقیق بدبختی تیرا مقدر ہوگی۔ پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے نفس تجھے کس چیز کی تمنا ہے؟ کیا فلاں کی؟ تو سن اسے 3 طلاق۔ کیا تجھے فلاں لونڈی و غلام اور فلاں باغ سے محبت ہے؟ تو سن اپنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دے۔ اے نفس تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے اس میں ضرور جانا پڑے گا۔ اب تیری مرضی، چاہے خوش ہو کر جا یا مجبور ہو کر جا، خوش ہو کر جا، بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا، تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا اچھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی منانا اچھا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت یا کوئی دوسری بشارت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے اس آیت میں اس چیز کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ترجمہ: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا۔ اس صورت میں اوپر والی آیت میں دیا گیا جنت کا وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ خاص ہوگا جن میں اس آیت میں مذکور اوصاف پائے جائیں۔ امام زجاج کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ما قبل آیت میں مذکور مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ جدا طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ التائبون سے لے کر آخر تک ذکر کیے گئے اوصاف جن میں پائے جائیں ان کے لیے بھی جنت ہے، اگرچہ وہ نفلی جہاد نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا یہ معنی بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہوگا۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا وہی کفر سے حقیقی توبہ کرنے والے، اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، 5 نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں یعنی اس کے امر و نہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان صفات سے متصف ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ عز و جل کا عہد وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام احکام 2 قسموں میں منحصر ہیں۔ نمبر 1 عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ نمبر 2 معاملات
جیسے خرید و فروخت، نکاح اور طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لانا، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا اللہ عز و جل کی حدوں کی حفاظت ہے۔ اسی بات کو عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر حقوق العباد چھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط بکثرت پائی جاتی ہے، اور یہ دین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ: نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا، نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں۔ شان نزول: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ بعض مفسرین نے یہ شان نزول بیان کیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اجازت چاہی، اس نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی، لیکن یہ ہرگز درست نہیں۔ چنانچہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شان نزول کی یہ وجہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ حدیث حاکم نے روایت کی اور اس کو صحیح بتایا، اور ذہبی نے حاکم پر اعتماد کر کے میزان میں اس کی تصحیح کی، لیکن مختصر المستدرک میں ذہبی نے اس حدیث کی تضعیف کی اور کہا کہ ایوب بن ہانی کو ابن معین نے ضعیف بتایا ہے۔ علاوہ بری یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے، جس میں اس آیت کے نزول کا سبب آپ کی والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے متعلق یہ آیت وارد ہوئی۔ اس کے علاوہ اور حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں، جن کو طبرانی، ابن سعد اور ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہم وغیرہ نے روایت کیا ہے، وہ سب ضعیف ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس کو غلط بتایا، اور سند المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے التعظیم والمنہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا، لہٰذا یہ وجہ شان نزول میں صحیح نہیں، اور یہ بات ثابت ہے۔ اس پر بہت سے دلائل قائم ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ موحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والی اور دین ابراہیمی پر تھیں۔ من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جب ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ خیال رہے کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر مرا، لہٰذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر اللہ عز و جل کو ہے، جیسے کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اس کے اسلام پر مرنے کی علامت ہے، اگرچہ اس کے خاتمے کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ: اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدہ،
اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب عز و جل سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ شان نزول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لك ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے ذکر کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آہوزاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے تو بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ صفت اواہ اور حلیم کی خوبیاں، یہ دونوں صفات بہت عظیم ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر عتم تھے۔ اب ان کے مفہوم کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اواہ صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہر کام سے بچتا ہے۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کے ساتھ دیتا ہے، اور اسے اگر کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ صفت اواہ اور حلیم کے فضائل، ترغیب کے لیے یہاں صفت اواہ اور حلیم کے چند فضائل سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت ایک صحابی کی تدفین کے لیے قبر میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام کے لیے چراغ جلایا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت کو قبلے کی طرف سے پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تو بہت رونے والا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور علیہ السلام نے ایک شخص ذوالبجادین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اواہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کے ذریعے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی حلم کے ذریعے روزہ دار، عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض
يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ حتى يبين لهم، جب تک انہیں صاف نہ بتا دے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس ممانعت کا صاف بیان اللہ عز و جل کی طرف سے نہ آ جائے، لہٰذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ شان نزول، جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لقد تاب الله على النبي، بے شک اللہ کی رحمت نبی پر متوجہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی گئی، جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ عز و جل نے قبول بھی فرمایا۔ الذين اتبعوه في ساعة العسرة، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان اثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، اور وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ما کاد، قریب تھا، یعنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے، اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى
إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ، اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وعلى الثلاثة، اور تین پر، یہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان کا ذکر آیت وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، میں گزر چکا ہے۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی و اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غم خار جسے حال دل سنائیں، وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ وزاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس مناسبت سے یہاں ہم سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت پر 2 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سبرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پرکی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار
اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی سختی ختم ہوتی اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست کی تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یاد رہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی باعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا، علم کی مجالس۔ حضرت سہل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کی طرف دیکھے، اسے چاہیے کہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے۔ کہ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں، یعنی مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس طرح قسم کھائی؟ پس وہ عالم کہتا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق ہو گئی۔ اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسے قسم اٹھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرد اپنی اس بات کے ساتھ حانس یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوا، اور یہ بات کہنا یعنی احکام شرع بیان کرنا جائز نہیں مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء کے لیے۔ پس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو۔ حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجماع حجت ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کو قبول کرنا لازم آتا ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجماع حجت ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، تو جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ: اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ما كان لأهل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہاں اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے مراد ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار، اور اعراب سے قرب و جوار کے تمام دیہاتی مراد ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جہاد کے لیے تشریف لے جائیں تو اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہوں، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت و تکلیف میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندتے ہیں، اور جو کچھ دشمن کو قید کر کے یا قتل کر کے یا زخمی کر کے یا ہزیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں فرماتا جنہوں نے اچھے عمل کیے، جس چیز کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا، اور اس میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزا انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کی اطاعت کا قصد کیا تو اس مقصد کے لیے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب نیکیاں ہیں، وہ اللہ عز و جل کے یہاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارادہ کیا تو اس کا اس مقصد کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب گناہ ہیں۔ ہاں اللہ عز و جل چاہے تو اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دے۔ راہ خدا میں جہاد کرنے اور تکالیف برداشت کرنے کے فضائل۔ اس آیت میں راہ خدا میں نکل کر جہاد کرنے اور راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلنے اور اس راہ میں تکالیف برداشت کرنے کے فضائل پر مشتمل 5 احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنی راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ جس بندے کو صرف میری راہ میں جذبہ جہاد، ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے تو اب وہ میری کفالت میں ہے، میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا فرمانے کے بعد اسے واپس اس کے گھر تک پہنچاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا عز و جل میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے راہ خدا عز و جل میں ایک زخم لگے گا اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی جو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اسے اس مہر کی وجہ سے اولین و آخرین پہچان لیں گے
اور کہیں گے فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نمبر 4، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ نمبر 5، ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، جو پاؤں راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہو جائیں وہ جہنم کی آگ پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا مثلا ایک کھجور یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں تو ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ عز و جل ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہوا۔ راہ خدا میں جہاد کرنے اور مال خرچ کرنے کے فضائل۔ جہاد میں مال خرچ کرنے اور جہاد میں شریک ہونے کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ ان میں سے 5 احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گناہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نمبر 3، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا اجر اور غنیمت کا مال لے کر واپس کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ نمبر 4، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزہ دار اور رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد لوٹ آئے۔ نمبر 5، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر قتل کیا گیا، یا اسے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچل دیا، یا اسے زہریلے جانور نے ڈس لیا، یا اپنے بستر پر کسی سبب سے مر گیا، جیسے اللہ عز و جل نے چاہا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ترجمہ، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔
وما كان المؤمنون، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو، تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام دریافت کرتے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو خدا عز و جل کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑے عرصے میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا ہادی بنا دیا۔ آیت وما كان المؤمنون لينفروا كافة سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع و حرام ہیں اور اسے درپیش ہے، ان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کیا جائے۔ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، فقہ افضل ترین علوم میں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بناتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں اور اصطلاحی فقہ بھی اس کا عظیم مصداق ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ جہاد تمام کافروں سے واجب ہے، قریب کے ہوں یا دور کے، لیکن قریب والے مقدم ہیں، پھر جو ان سے متصل ہوں، ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ کفار سے جنگ کرنے کے آداب۔ اس آیت میں کفار سے جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہو جائے تو اس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے، پھر ان کے بعد جو قریب ہوں، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبادیوں میں رہنے والے کفار تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے تمام کفار سے جہاد ممکن ہے، ورنہ ایک ہی بار سب سے جنگ کرنا متصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عراق اور پھر تمام شہروں تک جنگ کا دائرہ وسیع کیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ اس سختی میں جرت و بہادری، قتال پر صبر اور قتل یا قید کرنے میں شدت وغیرہ ہر قسم کی مضبوطی و سختی داخل ہے۔
جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ان سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سختی ہی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو دوران جہاد بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور پادریوں وغیرہ کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد اور کفار کو قتل کرنا اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ مال و دولت یا منصب و مرتبے کے حصول کی غرض سے ہو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس سورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے، یعنی جب قرآن پاک کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں اس سورت نے تم میں کس کے ایمان یعنی تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا ہے؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی تصدیق، یقین اور اللہ تعالیٰ سے قربت میں اس نے اضافہ کیا۔ اور جب قرآن میں سے ایک کے بعد کوئی دوسری چیز اترتی ہے تو مومنین خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں ان کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے، لہٰذا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی جن کے دلوں میں شک اور نفاق کا مرض ہے تو قرآن کی سورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا کہ انہوں نے جب کبھی کسی سورت کے نزول کا انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا تو ان کے پہلے کفر کے ساتھ مزید کفر بڑھ گیا۔ وہ منافقین اپنے کفر پر قائم رہے یہاں تک کہ حالت کفر میں مر گئے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں ایک یا دو مرتبہ بیماریوں، مصیبتوں اور قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی سے توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی دیکھ کر نصیحت مانتے ہیں۔ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ کافر کی نگاہ صرف موسم کی خرابیوں اور دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین والا حال آج کی بہت بڑی تعداد کا ہے کہ سیلاب، زلزلہ اور اس طرح کی کسی بھی آفت و مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ سائنسی توجیحات میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں
کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ جس میں منافقین کو زجر و توبیخ اور ان کے نفاق کا بیان ہو، تو وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اپنی نشست گاہ سے اٹھو تو اس وقت مومنوں میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اگر دیکھ رہا ہو تو بیٹھ گئے ورنہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس نازل ہونے والی صورت کے سبب ایمان سے اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے دل ایمان سے پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ قوم سمجھتی نہیں اور اپنے نفع و نقصان کو نہیں سوچتی۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قرشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں ایک قرات میں انفسکم فا پر زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و شرف، اس آیت میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور فضیلت و شرف کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں آپ کے فضائل اور اخلاق حمیدہ کے بیان پر مشتمل دو روایات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ نمبر 2، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کا کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ میلاد مصطفیٰ کا بیان، اس آیت کریمہ میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام، حضرت ابوبکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد کھڑے ہوئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، آپ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں آپ کی اور تمام اہل بغداد کی رائے یہ ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔
حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ حضرت شبلی آ رہے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم الآیہ، یعنی پوری آیت، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر فرض کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، یعنی تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ اور مشقتوں کو دور کرنے میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مشقت کو دور کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشقت کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور فرمایا حریص علیکم، یعنی وہ دنیا و آخرت میں تمہیں بھلائیاں پہنچانے پر حریص ہیں۔ امت کی بھلائی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرص کی جھلک۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی بھلائی کے حریص ہوتے ہیں، مگر یہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی پر حریص ہیں۔ اب امت پر ان کی حرص اور شفقت کی جھلک ملاحظہ ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيم، اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس میں مخلوق خدا میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کمال رافت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے۔ تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر زنہار، یعنی کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں۔ امت کے دکھ درد سے خبردار۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے دکھ درد سے خبردار ہیں، کیونکہ ہماری تکلیف کی خبر کے بغیر قلب مبارک پر گرانی نہیں آ سکتی۔ نیز جیسے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہر وقت ہے، ایسے ہی آپ کی خبرداری بھی ہر ساعت ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے 2 ناموں سے مشرف فرمایا۔ یہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال تکریم ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی رؤوف الرحیم ہیں اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے متعلق 2 احادیث، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و رافت کے متعلق 2 احادیث سماعت فرمائیں۔ نمبر 1،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ترجمہ، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہو گیا اور اپنے دستے اقدس اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں کروں گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، پھر مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیا، مزار، حشر جہاں ہیں غفور ہیں، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی پھر اگر منافقین و کفار اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں، تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ مجھے اللہ عز و جل کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اہم کاموں سے متعلق ایک وظیفہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔